خوش آمدید. آج ہم بات کریں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی، یعنی PIA کی. اب یہ نام سنتے ہی نا میرے خیال سے ذہن میں دو بالکل مختلف تصویریں آتی ہیں. جی بالکل، دو بالکل الگ کہانیاں. ایک طرف تو وہ سنہری دور ہے جب PIA کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا تھا. وہ نعرہ بھی تھا ان کا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. اور دوسری طرف آج کی تصویر ہے، قرضوں میں ڈوبی ہوئی، ہر طرح کے مسائل کا شکار ایک ایسی ایئر لائن جو بس چل رہی ہے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. جی. تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک ایسی ہی کہانی سناتے ہیں جو بلندیوں سے پستی تک کے سفر کیا. تو آج کے اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے. وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے ایک قومی فخر کی علامت کو اس حال تک پہنچا دیا. آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. اور جب ہم اس زوال کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک کمپنی کے نفع نقصان کا معاملہ نہیں ہے. صحیح. PIA صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی، یہ پاکستان کی عالمی پہچان تھی. اس کا زوال دراصل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب اداروں میں میرٹ کی جگہ سیاسی مداخلت لے لے اور احتساب کا نظام ختم ہو جائے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے. تو آئیے اس کہانی کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچا. جی بالکل. چلیں بالکل شروع سے آغاز کرتے ہیں. کہانی 1946 میں اورینٹ ایئر لائن سے شروع ہوتی ہے، جو تقسیم کے بعد پاکستان کے حصے میں آئی. جی. پھر 1955 میں حکومت نے اسے قومی ملکیت میں لیا اور نام رکھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. اور اسی سال PIA نے اپنی پہلی بین الاقوامی پرواز بھی شروع کی، لاہور سے روم اور پھر لندن. تو یہ تو شروعات تھی. جی یہ تو ہوئی شروعات، لیکن وہ سنہری دور کب آیا جس کا آج بھی ذکر ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوا 1960 کی دہائی میں، جب نور محمد کو کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنایا گیا. اچھا. ان کے دور کو PIA کا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، اور ان کی کامیابی کا راز تھا ان کا ہینڈز آن انداز. مطلب وہ صرف دفتر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتے تھے. ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اچانک کسی بھی ایئرپورٹ پہنچ جاتے، پروازوں کے اندر صفائی کا معائنہ کرتے. اچھا. یہاں تک کہ باتھ رومز تک خود چیک کرتے تھے. واقعی؟ جی. وہ مسافروں سے براہ راست عملے کے رویے کے بارے میں پوچھتے تھے. یعنی وہ ایک ایسے لیڈر تھے جو معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور خود مثال قائم کرتے تھے. بالکل. ان کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل اہمیت رکھتی تھی. یہی وجہ تھی کہ اس دور میں PIA نے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا. مثال کے طور پر PIA بوئنگ 707 طیارے استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی. پہلی ایئر لائن پورے ایشیا میں؟ جی پورے ایشیا میں. یہ اس وقت کی سب سے جدید ٹیکنالوجی تھی. یہ صرف ایک جہاز خریدنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پیغام تھا کہ ہم دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں. اور عالمی وقار کی بات ہو رہی ہے تو میں نے ایک بہت دلچسپ واقعہ پڑھا ہے. 1970 کی دہائی میں PIA نے اپنے عملے کی یونیفارم کے ڈیزائن کے لیے ایک عالمی مقابلہ کروایا. جی ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. بالکل. اور یہ مقابلہ انگلینڈ کے ایک مشہور فیشن ڈیزائنر نے جیتا، جو اس وقت ملکہ برطانیہ کے ذاتی ڈیزائنر تھے. اچھا. آپ تصور کریں، دنیا کے بڑے بڑے نام اس ادارے کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ PIA کا کیا لیول تھا دنیا میں. جی. وہ صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی بلکہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھی. یہاں سے بات اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے. ہمارے ذرائع میں ایک ایسی بات لکھی ہے جس پر آج یقین کرنا مشکل ہے. ایمریٹس والی بات. بالکل. 1985 میں آج کی جو مشہور زمانہ ایمریٹس ایئر لائن ہے، اس نے اپنے عملے کو ٹریننگ کے لیے پاکستان بھیجا تھا. یہ بالکل درست ہے. ایمریٹس نے اپنے سفر کا آغاز PIA سے سیکھ کر کیا. اور یہ صرف ٹریننگ کی بات نہیں تھی، دور تھا. اچھا. یہی وہ ماڈل تھا جسے ایمریٹس نے اپنایا اور پھر اسے ایک نئے پیمانے پر لے گئے. صرف یہی نہیں، PIA نے ایمریٹس کو اپنا ایک بوئنگ 737 طیارہ لیز پر بھی دیا تاکہ وہ اپنے بین الاقوامی آپریشنز شروع کر سکیں. جی. تو دراصل آج کی ایمریٹس کی کامیابی میں کہیں نہ کہیں PIA کے سنہری دور کا DNA موجود ہے. تو اگر سب کچھ اتنا شاندار تھا، ادارہ منافع میں تھا، دنیا میں نام تھا، تو پھر یہ زوال شروع کہاں سے ہوا؟ وہ کون سا موڑ تھا جہاں سے گاڑی غلط پٹری پر چڑھ گئی؟ زوال کا آغاز ہوتا ہے 1975 کے بعد سیاسی مداخلت سے.
1971 کی جنگ کے بعد ادارے کو کافی نقصان پہنچا تھا، تو اس کی بحالی کے لیے 1973 میں نور محمد کو دوبارہ بلایا گیا۔ اچھا، وہی نور محمد؟ جی وہی۔ انہوں نے اس شرط پر عہدہ قبول کیا کہ ادارے کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے یہ وعدہ وفا نہ ہوا۔ جی 1975 کے بعد سے ادارے میں سیاست کا عمل دخل بڑھنا شروع ہو گیا اور میرٹ کی جگہ سفارش نے لے لی۔ اور یہیں سے ان سفید ہاتھیوں کی کہانی شروع ہوتی ہے جن کا ذکر ہمارے ذرائع میں بار بار آتا ہے۔ بالکل، بااثر لوگ اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو نوکریاں دلوانے لگے۔ اور سب سے تشویشناک بات تو یہ تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کام پر آئے بغیر گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرتے تھے۔ جی، یہ وہ ملازم تھے جو صرف کاغذوں میں موجود تھے لیکن ادارے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ زہر تھا جو آہستہ آہستہ پورے ادارے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے، اعداد و شمار تو بالکل ناقابل یقین ہے۔ 1978 میں پی آئی اے کے کل ملازم تھے تقریباً 9,000۔ صرف 6 سال بعد یعنی 1984 تک یہ تعداد دگنی ہو کر 18,000 تک پہنچ گئی۔ جی، دگنی ہو گئی۔ اور ان میں سے رپورٹس کے مطابق تقریباً 10,000 ملازم ایسے تھے جو بغیر کام کیے تنخواہ لے رہے تھے۔ 10,000 لوگ۔ اور اس میں سب سے دلچسپ اور افسوسناک پہلو سنیے۔ جی۔ اس وقت بھی پی آئی اے اتنے زیادہ منافع میں تھی کہ وہ ان 10,000 لوگوں کو گھر بٹھا کر تنخواہ دینے کی متحمل ہو سکتی تھی۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایئر لائن اتنی زیادہ کما رہی تھی کہ وہ 10,000 لوگوں کو مفت کی تنخواہ دے سکتی تھی اور پھر بھی خسارے میں نہیں تھی؟ جی ہاں، ادارے کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس بے تحاشا بوجھ کے باوجود وہ چل رہا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں چل سکتا تھا۔ صحیح۔ یہ ایک ایسے جہاز کی طرح تھا جس میں آہستہ آہستہ سوراخ ہو رہے تھے اور کسی کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ رفتار ابھی بھی تیز تھی۔ آخر کار منافع کم ہوتا گیا اور یہ بوجھ ادارے کو نیچے کھینچنے لگا۔ تو یہ جو ہزاروں اضافی ملازمین تھے، یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں تھا، ظاہر ہے اس کا سیدھا اثر ادارے کی جیب پر پڑتا ہوگا۔ بالکل۔ اس بد انتظامی نے پی آئی اے کو مالی طور پر کتنا نقصان پہنچایا؟ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ یہیں سے مالی بحران کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2002 تک پی آئی اے پر تقریباً $1 بلین کا قرض تھا۔ اچھا۔ جو کہ ایک بڑی رقم ہے لیکن قابل انتظام تھی۔ لیکن پچھلے 20 سالوں میں یہ قرض بے تحاشا بڑھا۔ آج یہ قرض بڑھ کر $87 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ $87 بلین؟ یہ رقم تو مطلب تصور سے بھی باہر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ رقم پاکستان کے کئی بڑے ڈیموں کی مجموعی لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ! یہ قرض ایک دن میں جمع نہیں ہوا، یہ سالوں پر محیط مسلسل نقصانات، سود در سود اور پھر ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے مزید قرض لینے کا نتیجہ ہے۔ اور حکومت کے بیل آؤٹ پیکیجز؟ ہر سال حکومت بیل آؤٹ پیکیج دیتی ہے جو دراصل ایک اور قرض ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو موجودہ صورتحال کیا ہے؟ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ادارے کی ماہانہ آمدنی تقریباً 7 ارب روپے ہے جبکہ ماہانہ اخراجات 12 ارب روپے۔ مطلب ہر مہینے سیدھا 5 ارب روپے کا نقصان؟ جی، ہر مہینے۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ ہر مہینے ایک نیا قرض لے رہے ہیں صرف پرانے قرض کی قسط دینے کے لیے۔ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے نے پاکستانی بینکوں کو 180 ارب روپے واپس کرنے ہیں جس پر سالانہ 12 ارب روپے کا سود لگ رہا ہے۔ اور قسطیں؟ اور قرض کی قسطوں کی مد میں ہر مہینے 450 کروڑ روپے الگ سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مالی گرداب ہے جس سے نکلنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ اور جب مالی حالت اتنی خراب ہو تو اس کا اثر براہ راست آپریشنز اور سیفٹی پر پڑتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ مالی بحران آپریشنل مسائل کی وجہ بنا۔ 2006 میں ملتان میں پی آئی اے کے ایک فوکر طیارے کا حادثہ ہوا جس کے بعد ادارے کی سیفٹی پر شدید سوالات اٹھائے گئے۔ اور پھر 2007 میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا جب یورپی یونین نے حفاظتی معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے پی آئی اے پر یورپ میں پرواز کرنے پر پابندی لگا دی۔ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جی، اور یہ صرف چند پروازیں منسوخ ہونے کی بات نہیں تھی۔ یورپ روٹ دنیا کے سب سے منافع بخش روٹس میں سے ایک ہے۔ تو آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ختم ہو گیا۔ ذریعہ بھی ختم ہوا اور عالمی سطح پر پی آئی اے کی ساکھ 0 ہو گئی کیونکہ دوسری ایئر لائنز اور ممالک بھی اسے ایک غیر محفوظ ایئر لائن سمجھنے لگے۔
اتنا بڑا بحران آنے کے باوجود کیا انتظامیہ نے کوئی اصلاحات کی، کوئی اقدامات لیے؟ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. کاغذی کارروائی ہوئی لیکن زمینی حقائق نہیں بدلے. اور اس کی ایک بڑی وجہ ادارے پر افرادی قوت کا بے تحاشا بوجھ بھی تھا. جی، عالمی معیار کے مطابق ایک طیارے کے لیے 200 سے 225 ملازمین ہوتے ہیں. ایمریٹس میں یہ تعداد 190 ہے. اور PIA میں؟ PIA میں ایک طیارے کے پیچھے 700 ملازم ہیں. 700؟ ایک طیارے کے لیے 700 ملازمین؟ یہ تو ناقابل یقین ہے. جی. ایمریٹس میں 190 اور ہمارے ہاں 700. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک جہاز کو چلانے کے لیے 3 گنا سے بھی زیادہ لوگ رکھے گئے تھے. یہی تو اصل مسئلہ ہے. یہ تو سیدھا ادارے کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے والی بات ہے. اتنے سارے لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں. اس بے تحاشا افرادی قوت کی وجہ سے ادارے کے اخراجات آسمان سے باتیں کرنے لگے. اور ان اخراجات کا بوجھ بھی عجیب طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے. جی، ایک اور بڑی وجہ جس کا اکثر ذکر نہیں ہوتا وہ اندرون ملک پروازوں سے ہونے والا شدید خسارہ ہے. اچھا؟ 1 گھنٹے کی مقامی پرواز پر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی لاگت آتی ہے اور یہ پروازیں اکثر آدھی خالی ہوتی ہیں. تو اس نقصان کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے PIA قریبی بین الاقوامی منزلوں جیسے سعودی عرب اور دبئی کے ٹکٹ مہنگے کر دیتی ہے. مطلب مقامی پروازوں کا خسارہ ان مسافروں کی جیب سے پورا کیا جاتا ہے جو مشرق وسطی میں کام کرتے ہیں. جی، یہ ایک غیر پائیدار کاروباری ماڈل ہے. اور پھر بد انتظامی کی ایسی کہانیاں ہیں جو کسی لطیفے سے کم نہیں لگتی. 2017 میں PIA کے ایک جرمن CEO جرمنی واپس جاتے ہوئے ایک طیارہ اپنے ساتھ ہی لے گئے. جی. بظاہر یہ بتایا گیا کہ طیارہ ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے کرائے پر دیا گیا ہے. جی، لیکن 6 ماہ بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ طیارہ جو ابھی بھی پرواز کے قابل تھا جرمنی کے ایک میوزیم کو بیچ دیا گیا ہے. معاف کیجیے گا لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک CEO ایک پورا جہاز لے کر چلا جائے، اسے بیچ دے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے؟ کوئی تحقیقات، کوئی کیس؟ سب سے حیران کن بات یہی ہے کہ آج تک اس معاملے پر نہ کوئی سنجیدہ تحقیقات ہوئی، نہ کوئی کیس درج ہوا اور نہ ہی وہ طیارہ واپس لانے کی کوئی کوشش کی گئی. تو یہ واقعہ ادارے کے اندر احتساب کے نظام کی مکمل ناکامی کو ظاہر کرتا ہے. بالکل. یہ بتاتا ہے کہ ادارہ اس حد تک لاوارث ہو چکا تھا کہ کوئی بھی اس کے اثاثوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. یہ تو ایک واقعہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے ذرائع میں بہت کچھ لکھا ہے. طیاروں کے پرزے نکال کر بیچنا، ہزاروں لیٹر ایندھن کا غائب ہو جانا، عملے کا یونیفارم پہن کر منشیات اور موبائل فونز کی اسمگلنگ میں ملوث پایا جانا، اور یہاں تک کہ لندن میں ایک پائلٹ کا نشے کی حالت میں جہاز اڑانے کی کوشش کرنا. یہ فہرست بہت لمبی ہے. یہ تمام واقعات ایک ایک کر کے اس تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہے تھے. بالکل. اور جب ادارے کی اندرونی حالت یہ ہو تو پھر عالمی سطح پر اس کی تذلیل ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں. جی. آج حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ PIA کے طیارے دوسرے ممالک میں ضبط کیے جا رہے ہیں. وہ ملائیشیا والا واقعہ؟ جی. کچھ عرصہ قبل کوالالمپور میں لیز کی ادائیگی نہ کرنے پر PIA کا ایک طیارہ قبضے میں لے لیا گیا اور مسافروں کو وہیں اتار دیا گیا. یہ عالمی سطح پر ملک کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی تھی. بہت بڑی. اور ایسی ہی صورتحال سعودی عرب میں بھی پیش آئی، جہاں حج کے دوران ادائیگیوں کے مسائل پر طیارے ضبط کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ادارہ اب اپنی بنیادی مالی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بھی قابل نہیں رہا. جی، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ایئر لائن جو کبھی ایمریٹس کی ایسی کمپنیوں کو ٹریننگ دیتی تھی، آج خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ کہانی ایک سنہرے ماضی سے شروع ہوتی ہے، پھر سیاسی مداخلت اور بد انتظامی کا شکار ہوتی ہے، اور آخرکار ایک قومی ادارے کے مکمل زوال پر ختم ہوتی نظر آتی ہے. اور یہ صرف ایک ادارے کی ناکامی نہیں ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جب اداروں کو ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے. صحیح. جب میرٹ کو نظر انداز کر کے اقربا پروری کو فروغ دیا جائے اور احتساب کا کوئی نظام نہ ہو تو ہمالیہ جیسے مضبوط ادارے بھی ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں. آج کی اس گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا ہے. جی. جب کوئی ادارہ جو کبھی قومی فخر اور پہچان کی علامت ہو اس طرح عوام کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جائے
تو یہ اس ملک کی مجموعی گورننس اور نظام کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اور سوال صرف ایک ایئر لائن کو بچانے کا نہیں، بلکہ عوام کے اس اعتماد کو دوبارہ کیسے بحال کیا جا سکتا ہے جو ایسے قومی احساسوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔